لڑکے کا باپ لڑکی کے باپ سے 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتا ہو، اس سماج میں شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جس سماج میں غریب لڑکی کا باپ جہیز کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جوان بیٹی کی شادی نہ کر پاتا ہو اور بیٹی کی عمر نکل رہی ہو اور بیٹی کے غلط راستے پر جانے کا ڈر ستا رہا ہو، اس سماج میں شرمگاہ کی حفاظت کہاں سے ہوگی؟ جس سماج میں نکاح کو مشکل کر دیا جائے اور زنا کو بالکل آسان کر دیا جائے، اس سماج میں شرمگاہ کی حفاظت کہاں سے ہوگی میرے پیارے ساتھیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَن تَحْفَظَ الْبَطَنَ وَمَا حَوَا، اگر تم اللہ سے شرماتے ہو تو اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، اور پیٹ سے جڑی جتنی چیزیں جس میں انسان کی شرمگاہ بھی شامل ہے تم اس کی حفاظت کرو۔ اور تیسری چیز وَأَن تَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَاءَ، موت کو یاد کرو، اور موت کے بعد تمہاری باڈی کے اوپر، تمہارے شریر کے اوپر جو کچھ ہونے والا ہے تم اس کو یاد کرو۔ دنیا میں بڑے خوبصورت ہیں آپ، بڑے اسمارٹ ہیں آپ، بڑے ہینڈسم ہیں آپ، بڑا چہرہ آپ کا خوبصورت ہے، لیکن مرنے کے بعد جب آپ کو زمین میں ڈالا جائے گا، جب آپ کو قبر میں ڈالا جائے گا، اور 1 سال کے بعد آپ کی ڈیڈ باڈی کو جب قبر سے نکالا جائے گا تو آپ کا کنکال دیکھ کر کے آپ کی بیوی بھی ڈر جائے گی، آپ کے بچے بھی ڈر جائیں گے، آپ کے خوبصورت چہرے کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، وہ دن ہم سب کے اوپر آنا ہے، قبر میں ہم سب کو جانا ہے، اور وہ دن ہم سب کے اوپر آنا ہے۔ ہم نے دنیا میں کروڑوں کی دولت کما لی، مگر 2 گز زمین کے نیچے ہم سب کو جانا ہے۔ ہم جتنے بھی خوبصورت ہو جائیں اسی مٹی کے اندر ہم کو جانا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَن تَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَاءَ، موت کو یاد کرو اور اس دن کو یاد کرو جب تم بوسیدہ ہو جاؤ گے، جب تم مٹی میں مل جاؤ گے، جب تم مٹی میں ختم ہو جاؤ گے، تمہاری خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ مگر ہم تو اتنے کٹھور دل ہو چکے ہیں کہ ہمیں قبرستان جانے کے بعد بھی موت یاد نہیں آتی ہے۔ قبرستان میں کھڑے ہو کر کے بھی ہم موبائل سے باتیں کرتے ہیں، قبرستان میں کھڑے ہو کر کے بھی ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہمیں قبرستان میں بھی موت یاد نہیں آتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہادم اللذات، او میری امت کے لوگوں، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قبرستان جایا کرو، قبرستان کی زیارت کیا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبرستان جانے سے تمہیں موت کی یاد آئے گی، قبرستان جانے سے موت یاد آئے گی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ 3 کام جو کر لے سمجھ لو وہ اللہ سے شرماتا ہے، اور جو اللہ سے شرمائے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو گناہوں سے اگر میرے بھائیوں ہم اور آپ بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اللہ سے شرمانا ہوگا، اور اللہ سے شرمانے کا جو مطلب ہے وہ اس حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنا دیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، آپ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے۔ اگر آپ سگریٹ پینے والوں کے ساتھ رہیں گے تو آج نہیں کل آپ بھی سگریٹ پینے لگیں گے۔ آپ بے نمازی لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آج نہیں کل آپ بھی بے نمازی ہو جائیں گے۔ انسان کے اوپر صحبت کا اثر پڑتا ہے، سنگت کا اثر پڑتا ہے، اس لیے اچھے لوگوں کی سنگت میں رہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے ساتھی اور اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا دوست کا دین ہوتا ہے ویسا اس کا دین ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان جب کسی سے دوستی کرے تو سوچ سمجھ کے دوستی کرے۔ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ بس دو چار دن کے بعد ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اگر آپ باقی سال کے 11 مہینے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم رمضان میں آپ نماز پڑھنا اسٹارٹ کر دیجئے، شروع کر دیجئے۔ اگر آپ سگریٹ کی لت آپ کو ہے اور آج تک آپ نہیں چھوڑ پائے ہیں تو آنے والے رمضان میں اس کو چھوڑنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ کے اندر کوئی بری عادت ہے اور آج تک آپ اپنی بری عادت کو چینج نہیں کر پائے
تو رمضان میں آنے والے رمضان میں اپنی اس بری عادت کو چینج کرنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا کانت اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے اور کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کا کام کرنے والے تو آگے بڑھ، اور اے گناہ کا کام کرنے والے تو پیچھے ہٹ جا۔ اس مہینے کا میرے بھائیوں ہم اور آپ صحیح استعمال کریں، رمضان کو ہم اپنی زندگی میں چینجنگ کا اور پریورتن کا مہینہ بنا لیں۔ یہ چند باتیں تھیں گناہ کے سائیڈ ایفیکٹ کے تعلق سے اور گناہوں سے بچنے کے طور طریقوں کے تعلق سے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین آنے والے رمضان میں ہمیں تو توفیق دے کہ ہم جو گناہ کے کام کرتے ہیں ہم ان کو چھوڑ کر کے تجھے راضی کرنے والے کام کریں۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اے اللہ تو ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما، اے اللہ تو ہمیں ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو تو ظالموں کے ظلم سے اور شریروں کے شر سے ان کو بچا کر کے رکھ، اے اللہ جو ہم میں سے بے نمازی ہیں تو ان کو نمازی بنا دے، اے اللہ جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ